بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر تنویر انور خان آپ کے لیے اپنی 85 نمبر کی کہانی لے کے آئی ہوں۔ اس کا نام ہے سبق، اور یہ میری جو نئی کتاب سے میں نے کہانیاں شروع کری ہیں انہیں میں سے ایک افسانہ ہے۔ تو آپ لوگوں کا سب سے پہلے ایز یوزول شکریہ ادا کروں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو بھی میں نئی کہانی ڈالوں آپ کو فوراً موصول ہو جائے۔ تو آئیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی آپ کا، ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ سبق۔ ماں، مجھے مار ڈالو، میں زندہ رہنا نہیں چاہتی، کیوں مجھے زندہ رکھا ہے؟ میرے لیے زندگی بیکار ہے۔ ندا بری طرح چیخ رہی تھی۔ ڈاکٹر شیبا نے نرس کی مدد سے ندا کو نیند کا انجیکشن لگائے اور وہ تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ ڈاکٹر شیبا کی پوسٹنگ نئی مینٹل اسپتال میں ہوئی تھی۔ آج ان کا پہلا دن تھا۔ ندا ایک بہت ہی خوبصورت جوان سی لڑکی تھی اور اس کی کیفیت دیکھ کر معقول کے آنسو بہا رہی تھیں۔ شیبا نے وارڈ کا راؤنڈ کیا اور پھر ڈاکٹرز ڈیوٹی روم میں آ گئی۔ اس نے نرس سے کہہ کر ندا کی امی مسز نگہت امین کو بلوایا۔ آپ رو رہی ہیں آنٹی؟ بیٹی، جس کی جوان بیٹی پاگل ہو گئی ہو اور وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ آنٹی آپ نروس نہ ہو، مجھے بتائیں کیا پرابلم ہے؟ مسز نگہت کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ اپنی بڑی سی چادر سے آنسو پونچھ رہی تھیں کہ ڈاکٹر شیبا اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ مجھے ندا بہت پیاری لگی ہے آنٹی، آپ مجھے بھی اپنی بیٹی سمجھ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیں تو مجھے علاج میں مدد ملے گی۔ بیٹی، دکھ بھری داستان ہے ہماری، جو کچھ بھی ہے مجھے ندا کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ وہ میری مریضہ ہے اور اس کے بارے میں جاننا میرے لیے بے حد ضروری ہے۔ ڈاکٹر شیبا، تم سنو گی؟ آنٹی، میں آپ کے لیے صرف شیبا ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ بیٹی بنی ہوں آنا آپ کی۔ شیبا بیٹی، میں 11 بچوں کی ماں ہوں، 4 بیٹیاں اور 7 بیٹے۔ میرا بیٹا سب سے بڑا ہے، اس کا نام فواد ہے، پھر 2 بیٹیاں اور باقی بیٹیاں ہیں۔ بڑی مشکل سے میں نے اور تمہارے انکل نے محنت سے اپنے کنبے کو پالا۔ وہ ایک اسکول میں پرنسپل تھے اور میں گرلز اسکول میں وائس پرنسپل۔ بڑے بچے کمانے کے لائق ہوئے تو ہمیں ذرا آرام ملا۔ فواد نے سائنس میں MSc کیا اور کالج میں پڑھانے لگے۔ چھوٹے بچے نذیر کی شادی خاندان میں چچا کی بیٹی سے ہو گئی۔ ہم نے ایک چھوٹی بستی ایک قصبے میں گھر بنا لیا تھا، ڈبل اسٹوری قصبے میں۔ ہاں بیٹی، جن دنوں مکان بنایا تھا تو ہم امیر تو نہ تھے، سستی زمین ایسے ہی جگہ پر ملتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک لڑکی کے علاوہ میری باقی لڑکیوں کا رشتہ کہیں سے نہ آیا۔ ایک لڑکی تو بہن کے لڑکے سے بیاہ دی، باقی لڑکیوں کے جو رشتے آتے تو لڑکے والے قصبے کا نام سن کر ہی بدک جاتے۔ آنٹی جی، ندا تو خاصی خوبصورت ہے۔ کہا نا بیٹی کے قصبے میں خوبصورتی دیکھنے کوئی نہیں جاتا، یہ بھی کو اسکول ٹیچر بن گئی۔ پھر کیا ہوا آنٹی جی؟ پھر بیٹی فواد کی شادی میں نے عدیلہ سے میں نے فواد کی شادی کر دی۔ عدیلہ کا رشتہ ہمارے ایک جاننے والوں نے بتایا، معمولی سا جہیز ملا اور میرے بیٹے کی شادی ہو گئی۔ میں اپنے بیٹے بہو کے سپرد گھر کر کے شوہر کے ساتھ حج کرنے چلی گئی۔ 3 ماہ بعد واپس آئی تو گھر کا نقشہ ہی عجیب و غریب تھا۔ میرا بیٹا فواد ایک شریف اور سیدھا سادہ سا لڑکا ہے۔ وہ محنت کر کے رات گئے تک ٹیوشن پڑھا کر 25-30 ہزار روپے کما لاتا، اور یوں میں ہمارے گھر میں فارغ البالی آ گئی۔ قصبے کا مکان ہمیں اچھی لڑکی بھی نہ دلا سکا۔ یوں بہو بیگم بات بے بات میرے لڑکے سے لڑتی تھیں۔ انہیں یہ اعتراض ہوتا تھا کہ وہ ٹیوشن کیوں کرتا ہے، اور یوں بلا وجہ لڑ کے وہ میکے چلی گئی۔ ملنے گئی تھی اپنے ماں باپ سے، واپس نہ آئی۔ کئی بار میرا بیٹا لینے گیا مگر وہ نہیں آئی۔ وہ ماں بننے والی تھی، وہ بچہ بھی ختم ہو گیا اور اس نے مطالبہ کر دیا کہ آج کل امریکہ جانے کا دور ہے، امریکہ چل کر رہو، مگر فواد جانے کو تیار نہ ہوا، اور یوں اس بہو نے شادی کے 4 ماہ بعد طلاق مانگ لی۔ میرے بیٹے کو طلاق دینا پڑی۔ میں نے اس سے بہت کہا تھا کہ وہ گھر الگ لے لے، بہو کو ساتھ رکھے، مگر وہ نہ مانا۔ کہنے لگا امی جی، ابو جی کی بیمار، ابو دل کے مریض ہیں، اتنے بہن بھائی آپ اکیلے نہیں دیکھ سکتی، 3 بہنوں کی شادی ہے، میں الگ کیسے چلا جاؤں؟ اور شیبا بیٹی میں چپ ہو گئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور پھر ندا نے ایک دن بھائی سے کہا، بھائی دوبارہ شادی کر لو، اب تو گھر میں ایک بھابھی کی بڑی خواہش ہے، کی تو تھی شادی، راس نہ آئی۔ بھائی، میں نے اسکول میں ایک اچھی لڑکی دیکھی ہے، دیکھو بھائی یہ خانہ امی ابو کا ہے، وہ جانے۔ کیسے بھائی ہو تم، کوئی رائے ہی نہیں دیتے؟ اور تب ندا نے مجھ سے کہا، امی جی میرے ساتھ ایک لڑکی نائمہ پڑھتی ہے، وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ بیٹی کیسی ہے وہ؟ بس قبول صورت ہے، بھائی کے ساتھ بھی تو پہلی طلاق ہو چکی ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے، ہر چیز تو نہیں ملے گی امی جی۔
फवाद इतना सीधा साधा सा लड़का था, एक चोट खाए हुए है, कहीं ये ना हो ये दूसरी दफ़ा भी कोई गड़बड़ हो जाए। बस अम्मी जी मैं उनके घर भी वो आई हूँ, वो भी 3 बहनें और 2 भाई हैं, गरीब से लोग हैं, जहेज़ वगैरह देने को पैसे नहीं हैं उनके पास। लड़की अच्छी होगी तो जहेज़ की क्या बात है, तुम बताओ कब चलें हम लोग। अम्मी बस मैं खुद दिन तारीख तय कर लेती हूँ और फिर आप इकट्ठा ही भाभी जान को देखिएगा। और यूँ नाइमा के साथ हमने निदा के कहने से एक बार फिर फवाद की शादी कर दी। नाइमा मामूली सूरत शक्ल की लड़की थी, मगर मेरे बेटे ने उफ भी ना की। तो आपने नाइमा को कैसा पाया? बस बेटे घूंघट जो उठा तो मालूम हुआ कि क़यामत आ गई। इस लड़की और इसके घर वालों ने हमसे धोखा देकर शादी कर ली थी। इसने तो सबसे ज़्यादा दुश्मनी निदा के साथ करना शुरू कर दी। मेरी बच्चियों को बार बार झिड़कना और मुंह बना बना कर बात करना। टेलीफोन पर अपने मैं के बात चिपकती तो हटती ही नहीं थी। नई नई शादी हुई थी। फवाद कॉलेज से अपनी बीवी को फ़ोन करता तो फ़ोन एंगेज मिलता। उसने फ़ोन में ताला डाल दिया था। ज़ाहिर सी बात है एक माह में ही 2,500-3 हज़ार का बिल आ गया, जबकि पहले 500 के अंदर अंदर आता था। फवाद ने थोड़ी तंबी की तो नाराज़ होकर बोली, चल चल तो पैसे कमा रहे हो, माँ बहनों और भाइयों पर लुटाने के लिए है, बीवी के लिए नहीं है। ऐसी बात नहीं है नाइमा, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना चाहिए। तो ये बात अपनी माँ बहनों को भी तो बताओ। दिनों रात कपड़े बनाती रहती हैं, सारी पाबंदी मेरे लिए है। ऐसी बात नहीं है नाइमा, वो सब बहनें अपना कमाती हैं, जो मर्जी आए करें। अरे अपना ही कमाती रहेंगी या घर से भी बाहर निकालोगे इन्हें? भाई कोई रिश्ता आएगा तो शादी करेंगे। क्यों अपने शादीशुदा भाई के लिए तो लड़की फंसा ली, मगर अपने लिए लड़के ना तलाश कर सकें? नहीं माँ, आप हद से गुजर रही हैं। अरे तुम लोगों ने मेरा जीना अजाब बना दिया है। पड़ोसियों से बातें करती हैं तो मेरी बुराइयां करती हैं। दुल्हन ऐसा नहीं है बेटी, हम तुम्हारी कोई बात नहीं करते, तुम तो बिला वजह शक करती हो। हाँ हाँ मैं तो पागल हूँ। नहीं माँ भाभी ऐसी बात नहीं है, आपने तो खुशी खुशी मेरे भाई के साथ शादी की थी। अब क्या हो गया? निदा बोली। चुप कर लड़की, तूने मुझे बरगला कर अपने शादीशुदा भाई को मेरे सर मंड दिया। अब भी चैन नहीं मिला तुझे? मगर मैंने आपसे तो कोई बात नहीं छुपाई थी, आप तो बखुशी तैयार थी। अरे तो तुम जब गिड़गिड़ा रही थी तो मैं क्या करती? खैर अब मैं गिड़गिड़ा तो नहीं रही थी। अब मेरा भाई इतना बदसूरत भी नहीं था कि उसे लड़की ना मिलती। अरे तो मिल क्यों ना गई थी अब तक? भाभी भैया आपके शौहर हैं, आपके दिल में उनके लिए ज़रा भी इज्जत नहीं है। अरे शौहर हों तो इज़्ज़त करूँ, वो तो बहन और माँ के ग़ुलाम हैं। अलग चल कर रहें तो इज़्ज़त करूँगी। मगर ये बात तो मैं आपको पहले बता चुकी थी कि भाई ऐसा नहीं करेंगे। निदा ने कहा तो वो नाइमा बोली, तो फिर गुजर बसर बहुत मुश्किल है। ऐसा ना कहें नाइमा भाभी को। निदा बुरी तरह चीखी और अपने कमरे में चली गई। फवाद ज़्यादातर खामोश रहता। उसकी ससुराल में दावत होती तो उसे कोई ना बुलाता, बस दुल्हन को कह दिया जाता। और यूँ नाइमा के मुँह बोले चचा थे जो दावत देने लगे। टेलीफोन पर फवाद ने नाइमा से कहा, इन्हें मुझे दावत देना चाहिए थी। तो क्या हुआ, मैं तो जाऊंगी, आप भी चलें। और फवाद नाइमा की खुशी के खातिर चचा शाहिद के घर दावत में चले गए। मगर वहाँ जो माहौल फवाद ने देखा वो उसे बर्दाश्त न कर सका। नाइमा अपने को छोड़कर ड्राइंग रूम में अंदर जाकर टीटी ठाठा कर रही थी। उसे परवाह भी ना थी ड्राइंग रूम में शौहर बैठा है। और यूँ फवाद ने बड़ी मुश्किल से दावत निकली और नाइमा के साथ घर आया। नाइमा आइंदा मुझे अपने चचा शाहिद के घर जाने को ना कहना। क्यों? इसलिए कि मुझे उनके घर का माहौल पसंद नहीं है और तुम तो बहुत ज़्यादा फ्री हो उनके घर में। तो और क्या, तुम्हारे घर की तरह हर शख्स का मुंह लटका थोड़ी रहता है, ये भी कोई ज़िंदगी है। मगर वो तुम्हारे सगे चचा नहीं हैं और तुम उनसे इतना फ्री हो, तो तुम मुझ पर फवाद इल्ज़ाम लगा रहे हो। इल्ज़ाम की बात नहीं है नाइमा, तुम अब मेरी बीवी हो, मैं ये बातें पसंद नहीं करता। ये बातें अपनी बहनों को समझाना मिस्टर फवाद, मैं चचा को नहीं छोड़ सकती। बहरहाल तुम उनसे मिला करना, मैं नहीं मिलूँगा। हाँ हाँ नहीं मिलना फवाद, मगर मुझे धमकी ना दो। तुमने मुझ पर हर किस्म की पाबंदी आयद कर दी है। फ़ोन ना करूं, चचा से ना मिलूं, और क्या तुम्हारे घर में घुट घुट कर तो मर जाऊं? घुट घुट कर मरने की बात नहीं है। अगर अपनी हुदूद में रहो तो तुम्हें हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है। मैं तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहता हूँ। तुम खुद सारा दिन मेरी बहनों और माँ को बुरा भला कहती रहती हो। अरे निदा की बच्ची, अल्लाह तुझे गारत कर दे, कहाँ तूने मेरी शादी करवा दी। अरे खराब में गिरफ्तार कर दिया तूने मुझको। चुप हो जाओ नाइमा, तुम मेरी मासूम बहन को हर वक्त कोसती पीटती रहती हो। अरे तो क्या आपने सर पर बिठा लूँ इस डाइन बहनों को? डाइन वो नहीं तुम हो, जिस दिन से आई हो हमारे घर का सुकून गारत कर दिया है। और करो अपनी बहन के कहने से शादी। हाँ मेरी अम्मी से ये गलती हो गई कि पहले तुम्हारा रहन सहन घर बार नहीं देखा। हमारे घर के माहौल से मुख्तलिफ है तुम्हारे घर का माहौल। हाँ हाँ बड़ा रफा वाला है तुम्हारा घर का माहौल। बच्चों की बहुतात और कस्बा कॉलोनी में घर है जिस पर बड़ा नाजा हो। नाइमा हम जो कुछ भी हैं, जहाँ भी रहते हैं, उस पर शर्मिंदा नहीं हैं।
عزت سے رہتے ہیں، مگر میں اس ماحول میں نہیں رہ سکتی، تم ہزاروں روپے کماتے ہو، کسی اچھے علاقے میں چل کر رہو، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تمہیں کرنا پڑے گا، میں تمہیں مجبور کر دوں گی۔ اور یوں نائمہ چپ ہو کر لیٹ گئی۔ پھر میری بیٹی نفسیاتی مریض بن گئی، وہ چیخ چیخ کر روتی، ماں میں نے بھائی پر ظلم کر دیا، تم لوگوں پر ظلم کر دیا نائمہ، بھابھی سے شادی کرا کے، ایسی بات تو نہیں ہے چندہ، ماں میرا ہیرا جیسا بھائی کیسے عذاب میں گرفتار ہو گیا ہے، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ بیٹی جو نصیبوں کی بات ہے وہ ہو گئی، اب کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر میں اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیتی تھی۔ دن یوں ہی گزرے۔ ایک دن اسکول سے دلہن اپنے میکے چلی گئی بغیر ہمیں بتائے، اور بہانہ یہ کر کے گئی کہ سسرال میں فون کرنے کو نہیں ملتا، اس لیے فون کرنے گئی ہے۔ ایک ہفتہ تک واپس نہ آئی تو فواد اسے لینے گئے، مگر وہ واپس نہ آئی۔ فواد نے طرح طرح سے خوشامد کی، ہاتھ تک جوڑے، مگر وہ عورت نہ آئی۔ میرا بیٹا بےحد پریشان رہنے لگا، دوستوں کے سامنے شرمندگی، رشتہ داروں کے سامنے ذلت، اور یوں خاندان کے لوگ بھی ملنے گئے، اسے لینے گئے۔ عید آ رہی تھی مگر وہ وعدہ کر کے کبھی نہ آئی۔ میں نے اس کے عید کے کپڑے بنا کر رکھے تھے مگر وہ نہ آئی، اور یوں ہمارے گھر ایک ویران سی عید گزری۔ اور پھر فواد نے اسے طلاق دینے کا سوچا، اب میں نائمہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے اسے بھی طلاق دینا ہوگی۔ اور یوں فواد نے طلاق کی رجسٹری کر دی۔ طلاق کی رجسٹری ملنا تھی کہ یہ انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پھر اس نے ٹیلی فون کر کے گھر میں سب کو گالیاں دینا شروع کر دیں، اور ندا کو تو سب سے زیادہ گالیاں دیں۔ پھر وہ فواد کے کالج جانے لگی اپنے اسی چچا کے ساتھ۔ فواد کو پتہ چلتا تھا تو وہ کالج سے ادھر ادھر ہو جاتا تھا، اور ندا نے بھائی کی کیفیت دیکھ کر اپنے آپ کو پاگل بنا دیا۔ وہ چیخنے چلانے لگی، بھائی مجھے مار ڈالو، میں تمہاری خوشیوں کی قاتل ہوں، میں تمہاری دشمن ہوں، نائمہ نے مجھے دھوکہ دیا، ہاں بھائی میری غلطی تھی کہ امی کو ان کے گھر جانے سے روک دیا۔ ورنہ وہ ماحول کا اندازہ لگا لیتی۔ فواد نے ندا کو بہت سمجھایا، ندا ایسی بات نہیں ہے میری منی بہن، نائمہ مجھے کردار کی اچھی معلوم نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس نے تمہیں بے وقوف بنا کر میرے ساتھ شادی کر دی۔ بھائی مگر ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا، آپ اسے لے کر الگ ہو جاتے؟ مگر ندا وہ پھر بھی میرے ساتھ نہیں رہتی، میں جانتا ہوں کیوں۔ اور پھر جب بات زیادہ بڑھی تو ایک دن فواد نے مجھ سے کہا، امی وہ بچہ میرا نہیں ہے۔ فواد کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس لیے امی کہ میرے پاس نائمہ جتنے دن بھی رہی ہے فیملی پلاننگ کی گولیاں کھاتی رہی ہے، وہ کوئی اپنا گناہ میرے سر مننا چاہتی ہے، جب ہی شادی کر لی میرے ساتھ۔ اور شیبہ بیٹی، میں فواد کی بات سن کر شرم سے پانی ہو گئی۔ نئی نویلی دلہن اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ پہلی رات سے ہی فیملی پلاننگ کی گولیاں کھا لے؟ اور یوں مجھے اپنے شریف اور معصوم بیٹے پر ترس آنے لگا۔ شاید میں 2 دفعہ اپنا ماں ہونے کا فرض ٹھیک سے ادا نہ کر سکی تھی، 2 دفعہ مجھے بری طرح ناکامی ہوئی تھی، اور پھر ان لوگوں نے یہ کیا، 60-70 ہزار روپے کے بل لے کر ہمارے گھر ان کے بزرگ آ گئے، اور 2000 روپے مہینے کے لحاظ سے ڈلیوری تک کے پیسے ایڈوانس میں 6 ماہ کے دے دیں، اور بھی نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے تھے۔ اور اس وقت میرے بیٹے نے پہلی دفعہ اپنے بڑے رشتے کے بھائی سے کہا، صاحب بھائی ہم سب سے پہلے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد جہیز وغیرہ کا مسئلہ بھی طے ہو جائے گا، اور الٹرا ساؤنڈ کسی اسپیشلسٹ سینٹر پر ہوگا جہاں ہم چاہیں گے۔ مجھے نائمہ کو کسی قیمت پر نہیں رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو تمیز نہیں سکھائی۔ شوہر کے ساتھ رہنے کی فواد نے غصے سے کہا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد جب الٹرا ساؤنڈ ہوا تو پتہ چلا کہ نائمہ کے 5واں مہینہ ہے، جبکہ شادی کو صرف 4 مہینے ہوئے تھے۔ اور یوں مجھے اس لڑکی کے گناہ اور اپنے بیٹے کی سچائی کا اندازہ ہو گیا۔ میں نے سجدے میں گر کر خدا سے پناہ مانگی کہ خدایا ہمارے کسی گناہ کی سزا ملی نائمہ کے روپ میں، ایک بد کردار لڑکی جس نے میری معصوم بچی پر جال پھینکا اور اسے بے وقوف بنا کر اپنا گناہ میرے بیٹے کے سر منڈنے کے لیے شادی کر لی تاکہ ناجائز کو جائز بنا سکے۔ ان لوگوں نے لاکھ بہانے بنائے کہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ غلط ہے، مگر اس رپورٹ کی سچائی سے انکار نہ ہو سکا، اور وہ لوگ ڈاکٹر کو خرید نہ سکے۔ شاید ہماری دعاؤں کا اثر تھا کہ خدا نے ہماری سن لی۔ مگر آنٹی جی ندا کی یہ حالت، ڈاکٹر شیبہ نے کہا۔ بس بیٹی وہ آوارہ عورت پھر بھی نہ باز آئی، ٹیلی فون پر دھمکیاں دیتی رہی، فواد کو جان سے مروانے کی دھمکی دیتی رہی، اور ندا کی ذہنی کیفیت خراب ہوتی چلی گئی۔ بس یہی کہتی تھی، اماں میرا ہیرا جیسا بھائی تباہ ہو گیا، وہ میرے بھائی جان کو جان سے مار دے گی، اب وہ ہمیں بھی گھر سے گھس کر مار دے گی۔ اور فواد مغرب سے پہلے گھر آ جاتا تھا۔ وہ اتنا بہادر لڑکا بھی ہمت ہار بیٹھا تھا۔ اور تب بیٹی ایک دن میرے بیٹے پر چاقو سے قاتلانہ حملہ ہوا، وہ تو شکر ہے کہ صرف اس کے بازو میں چوٹ آئی، بس ندا بھائی کے جسم سے خون بہتا دیکھ کر نہ دیکھ سکی۔ ماں مار ڈالا میرے بھائی کو ظالم نے، ماں اب کیا ہوگا؟ فواد کے 10 ٹانکے بازو پر آئے، اور یوں مقدمہ درج کروا دیا۔ نائمہ کے خلاف وہ لڑکی گرفتار ہو کر ان منہ بولے چچا کے ساتھ جیل چلی گئی جو اس کے بچے کا باپ تھا، اس پر مقدمہ قائم ہو گیا، اور
لوگ سنبھال نہ سکے اسے لے کر آنا پڑا. کیا کرتی بیٹی؟ فواد نے کہا کہ اسے یہیں دکھاؤں. اور فواد بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے بیٹی. سچ خالہ جان بڑی عبرتناک داستان ہے آپ کی. ہاں بیٹی، لوگ کتنے شرری ہیں، اپنے برے کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو اعلی کار بناتے ہیں. میں نے تو اللہ سے پناہ مانگی کہ پیچھے چھوٹا. اب تو سوچا ہے بیٹی کہ میں قصبے سے شفٹ ہو جاؤں. ہاں، اس لیے کہ ندا کے علاج کا ایک حصہ یہ بھی بات ہے. ماحول بدلنا ہوگا آنٹی جی. بیٹی تم ندا کو ٹھیک کر دو گی؟ کیوں نہیں آنٹی جی، ندا کو میں چھوٹی بہن کی طرح سمجھوں گی. وہ اپنے اندر کا اعتماد کھو چکی ہے. اعتماد بحال کرنا ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ لوگ کم سے کم آئیے گا یہاں، بلکہ ایک دوسری بہن کو معمور کر دیں اس کے پاس. آپ کو دیکھ کر یہ زیادہ جذبات میں آ جاتی ہے. پھر ڈاکٹر شیبا نے ندا کا علاج شروع کیا. مختلف انجیکشنز اور دوائیاں اسے دی جانے لگیں اور اس کے پاس اس کی چھوٹی بہن سدرا رہنے لگی. ڈاکٹر شیبا رحمو تھیں اور انہیں وہیں اسپتال کی پچھلی طرف 1-2 کمروں کا مکان رہنے کو ملا ہوا تھا. وہ وہاں اپنی بوڑھی ماں اور ایک چھوٹی سی بہن نیما کے ساتھ رہتی تھی. کیا بات ہے شیبا بیٹی، کچھ دنوں سے پریشان لگتی ہو؟ امی بس ایک لڑکی کا کیس میرے لیے چیلنج بن گیا ہے. کل صبح ڈاکٹرز ڈسکشن ہے اور مجھے پروفیسر صاحب کے سامنے کیس سنانا ہے. پھر اس کے بارے میں مزید علاج کا فیصلہ ہوگا. اور بیٹی وہ کیس مشکل ہے، اس کو بتاتی ہوں امی. اور اس کے بعد شیبا نے اپنی امی کو ندا اور فواد کی پوری کہانی سنا دی. تو انہوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیا. اللہ رحم کرے بیٹی، کیسے فراڈیا لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ اس بچی پر رحم کرے اور وہ اچھی ہو جائے. پھر میڈیکل بورڈ نے ندا کا کیس ڈسکس کیا اور اسے کچھ نئی ادویات کی ٹرائل پر ڈالا. اور پھر وہ دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگی. اب اس نے مار پیٹ اور چیخنا پیٹنا چھوڑ دیا تھا. فواد بھائی بھی اس سے ملنے آتے تھے. نائمہ اور ان کے منہ بولے چچا جیل کی ہوا کھا رہے تھے. اور اس عرصے میں فواد نے گلشن میں گھر لے لیا تھا. اس مکان کو بیچ دیا تھا اور یوں ندا بہت خوش تھی. ڈاکٹر شیبا باجی، آپ نے تو میری زندگی سنوار دی. اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں. گھر جاؤں؟ ہاں ندا، جب پروفیسر نظام حمید کہیں گے تو تمہیں چھٹی ملے گی. اور ہاں، میں نے آنٹی سے کہا ہے کہ اب تم تینوں بہنوں کی شادی کر دی جائے. اب تو باجی شادی کے نام سے خوف آتا ہے. بھائی تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو، تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ دنیا تو حادثات سے پر ہے ندا، اور انسان انہی حادثات سے سنبھل کر زندگی کا سبق حاصل کرتا ہے. یہ پرپیش دنیا کتنی ظالم ہے اور زندگی اسی کا نام ہے. ارے آپ تو افسانہ نگاری کرنے لگی. تم نے ٹھیک کہا، میں ایک رائٹر بھی ہوں. پھر تو آپ میری کہانی لکھیں گی؟ ہاں ضرور لکھوں گی، مگر ڈاکٹر اور رائٹر دو مختلف شعبے. ہاں ندا، یہ میرے بچپن کا شوق ہے. اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی ہزاروں کہانیوں میں سے میں چند سبق آموز چن کر دنیا کے سامنے لاتی ہوں کہ کچھ حاصل کر سکے. شاید کوئی کچھ حاصل کر سکے. اور پھر اسی شام ندا اسپتال سے بڑی خوشی فواد بھائی اور امی کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی. اور شیبا خوشی سے سرشار تھی کہ اس کا ایک مریض شفایاب ہو کر جا رہا تھا. اور وہ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے بے انتہا خوش تھی. 1 ہفتے کے بعد ہی وہ ندا اور سدرا کی منگنی میں شرکت کر رہی تھی. دلہن بنی ندا بے حد پیاری لگ رہی تھی. وہ ہر الزام سے پاک تھی، آزاد تھی. فواد بھائی 1 ماہ بعد دونوں بہنوں کی شادی کر کے امریکہ چلے گئے اور انہیں کسی نے نہ روکا کہ ایک تابناک مستقبل ان کی راہ دیکھ رہا تھا. امریکہ میں ان کی خالہ کی بیٹی سے فون پر نکاح ہوا تھا اور وہ چلے گئے. اور پھر ڈاکٹر شیبا نے کہانی لکھی تو اگلے ماہ رسالہ اس کے ہاتھ میں تھا. اور وہ ندا کو رسالہ دیتے ہوئے بولی، ندا تم سے وعدہ کیا تھا نا، پورا کیا. اپنی کہانی سبق ضرور پڑھو. اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی ختم ہوتی ہے. اب آپ کے پاس میں درد کی آواز 86 نمبر کی کہانی لے کے آؤں گی. اگلی کہانی میری درد کی آواز ہوگی اور وہ 86 نمبر کی کہانی ہوگی. تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے جو کہ بہت سبق آموز ہے اور درد بھری بھی ہے، تو پلیز آپ اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجیے تو کہ اب جو اگلی کہانی میں ڈالوں وہ آپ کو وقت پر مل جائے، موصول ہو جائے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.